अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے روزے سے متعلقہ مسائل کے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے پروگرام میں روزہ توڑنے والی چیزوں کا اور پھر جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان میں سے کچھ چیزوں کا بیان کیا تھا، اور ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہمیں مکمل طور پہ معرفت حاصل ہو جائے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کون سے امور ایسے ہیں جن کی بنا پر روزہ نہیں ٹوٹتا، تاکہ غلط فہمی کی بنا پر ہم اپنا روزہ نہ توڑ بیٹھیں اور غلط فہمی کی بنا پر ہم یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہم روزے کی برکات سے محروم ہو گئے۔ انہی میں سے آخری جو ہمارا مسئلہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ تو جس سے میں نے پچھلے پروگرامز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ فقہا نے فرمایا کہ تین چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ایک، جسم کے سوراخوں کے ذریعے کسی چیز کا داخل بدن ہونا جبکہ انسان کو روزہ بھی یاد ہو۔ دوسرا، زوجہ سے قربت وغیرہ کرنا اور اس سے ہی متعلقہ مسائل کے جان بوجھ کر کوئی ایسا فعل کرنا جس سے غسل واجب ہو۔ اور تیسرا، قے، جبکہ وہ منہ بھر کر ہو، جان بوجھ کر کی جائے، روزہ بھی یاد ہو تو ان سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ان تین چیزوں کی تفصیل کی روشنی میں جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب انجیکشن مثلا ہاتھ وغیرہ میں لگا رہے ہیں، اسی طرح ڈرپ وہ بھی مطلب جسے ہاتھ وغیرہ میں لگائی تو اس کے ذریعے جو دوا داخل بدن ہو رہی ہے وہ سوراخوں کے ذریعے نہیں ہو رہی بلکہ رگوں اور شریانوں کے ذریعے ہو رہی ہے، اور نہ یہ قے ہے نہ یہ قربت ہے زوجہ سے، لہذا تینوں چیزیں نہیں پائی گئیں، لہذا روزہ نہیں جائے گا۔ لیکن بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جو شریعت نے فرمایا کہ جو چیز داخل بدن ہو جائے چاہے سوراخوں کے ذریعے ہو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی وجہ داخل بدن ہونا نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ چیز اندر جانے کے بعد جسم کی اصلاح کا، جسم کی تقویت کا سبب بنتی ہے۔ جیسے دوائی اندر پہنچے گی تو جسم کی اصلاح کرے گی، جسم کو توانا کرے گی، اور غذا وغیرہ پہنچے گی تو اس سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو فقہا ہیں یہ فرماتے ہیں کہ انجیکشن سے بھی یہی فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ اگرچہ یہ دوائی رگوں کے ذریعے نہیں پہنچ رہی، لیکن جب یہ اندر پہنچ جاتی ہے تو بدن کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور تقویت کا یہ دوائی سبب بھی بن رہی ہے، لہذا روزہ ٹوٹنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ اس زمانے میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں انجیکشن کا رواج تو نہیں تھا، لہذا اب یہ مسئلہ ہوا قیاسی، اور قیاسی مسائل میں جب فقہاء اعظام کا اختلاف ہو جائے تو عوام کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ وہ جس فقیہ کے قول کو چاہے قبول کر لے۔ لہذا اگر کوئی دوران روزہ انجیکشن لگائے گا اور ان مفتیان کرام کے، ان فقہاء اعظام کے مسئلے کو اخذ کر کے لگائے گا جنہوں نے کہا کہ رگوں یا شریانوں کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو تو روزہ نہیں جاتا، تو ان کو روزہ نہیں جائے گا۔ اور اگر کوئی نہ لگائے، احتیاط کرے کہ ہو سکتا ہے ان فقہاء کرام کا قیاس قوی ہو کہ جنہوں نے اصلاح بدن یا تقویت بدن کی بنا پر کسی چیز کے اندر داخل ہونے سے روزے کے ٹوٹنے کا حکم دیا، وہ اگر بچیں تو ان کے لیے بہت اچھی بات ہے، اولا ہے، افضل ہے۔ اسی طرح بعض ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ وہ دمے کے مریض ہیں اور انہیلر یوز کرتے ہیں، اس میں لکوڈ دوا ہوتی ہے، دمے والے اس کو ہلاتے ہیں اور پھر حلق کے ذریعے اس کو اندر پہنچایا جاتا ہے۔ تو چونکہ حلق کے ذریعے کوئی بھی دوا یا غذا اگر اندر پہنچتی ہے تو لازم بات ہے جب حلق کے ذریعے پہنچا رہے ہیں تو معدے کے اندر بھی بہت سے اس کے ذرات یا اثرات پہنچ سکتے ہیں، لہذا اس پر روزہ ٹوٹنے کا ہی حکم ہوگا۔ اور اگر مطلب یہ کہ چونکہ ضمن بات آ گئی تو ہم نے روزہ نہ ٹوٹنے والی چیزوں کے یعنی روزہ نہ توڑنے والی چیزوں کے بیان میں اس کو ذکر کر دیا، لیکن یہ توجہ رکھنے والی بات ہے کہ اگر کوئی ایسی دوائی یوز کرتے کہ جو اندر تک نہیں پہنچ پاتی تو جائز ہوتا۔ اب انہیلر باقاعدہ دوائی اندر جا رہی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا۔ بعض اوقات انسان حالت روزہ میں غسل کرتا ہے اور اس پانی کی ٹھنڈک وہ اپنے جسم کے اوپر جس طرح محسوس کر رہا ہے، اندر تک بدن ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے، باطن کے اندر بھی، تو کیا اس ٹھنڈک سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو نہیں۔ اگرچہ انسان کتنا ہی پانی میں نہائے، سمندر میں جا کر نہا لے، اگر اس کی ناک وغیرہ یا حلق کے ذریعے پانی اندر نہیں پہنچتا، بدن خوب ٹھنڈا ہے، اندر تک ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، تو اس میں شرعاً حرج نہیں ہوتا، روزہ نہیں جائے گا۔ بعض اوقات ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد جو کلی وغیرہ کی تو تھوڑی بہت تری ہمارے منہ میں رہ جاتی ہے، اور وہ تری تھوک کے ذریعے مل کر ہمارے حلق میں مثلا اتر گئی،
تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو یہ چونکہ ایسی تری سے بچنا بہت ہی دشوار ہے، بہت ہی زیادہ حرج ہے، یا تو یوں آدمی کرے کلی کر کے تھوکتے رہے جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ منہ میں پہنچنے والی تری نکل چکی ہے، تب تک وہ ایسا کرتا رہے، تو یہ بہت مشقت والا کام ہے۔ لہذا فقہاء نے فرمایا کہ اگر منہ میں کلی کی ہے اور کلی کرنے کے بعد پھر منہ میں تھوڑا بہت پانی داڑھوں کے پیچھے یا زبان کے نیچے وغیرہ کہیں رہ گیا اور تھوک کے ساتھ مل کر اندر اتر گیا تو اس سے روزہ نہیں جایا کرتا۔ تھوک کا مسئلہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کسی نے حالت روزہ میں جان بوجھ کر اپنا تھوک نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں جاتا، لیکن کیا یہ فعل کراہت کا باعث ہے، مکروہ ہے کہ نہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں یا ابھی تھوڑی دیر بعد ہم کلام کریں گے۔ اگر روزے کے مکروہات کے بیان کا موقع ملا تو یہ کہ کراہت ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ابھی ہمارا موضوع یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، لہذا اپنا تھوک چاہے کتنی ہی مقدار میں انسان نگل لے اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں، پہلے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ روزے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، لہذا اگر کسی نے مثال کے طور پہ سحری میں اس کی آنکھ کھلی اور یہ دیکھا کہ اسے احتلام ہو چکا ہے اور روزے میں بند ہونے میں وقت بہت قلیل ہے، یا تو سحری کر لے یا غسل کر لے، تو اس کے لیے شرعاً اجازت ہوتی ہے کہ وہ غسل کے پہلے 2 فرض مکمل کر لے، یعنی غرغرہ کلی سمیت غرغرہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ 2 کام کر لے، کیونکہ یہ سحری بند ہونے کے بعد نہیں کر سکیں گے، روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، اور آرام سے وہ سحری کرے، سحری کرنے کے بعد پھر جب فجر کا وقت ہو جائے تو غسل وغیرہ کر لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان حالت ناپاکی میں ہے تو اس کے لیے روزہ شروع کرنا اسی طرح فرض ہے جیسے پاکی کی حالت میں ہے، اور یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہوگا۔ اور اسی میں ضمناً بیان کر چکے ہیں کہ اگر دوپہر میں احتلام ہوتا ہے تو اس میں روزہ نہیں جایا کرے گا۔ ایک مسئلہ قے کے بارے میں ہم نے اوپر بیان کر دیا کہ اگر 3 کنڈیشنز نہ ہوں، 3 شرائط نہ ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو روزہ نہیں جائے گا۔ مثلا روزہ یاد ہی نہیں تھا اور قے کر دی، یا خود جان بوجھ کے کر لی، روزہ نہیں گیا، یا جان بوجھ کر نہیں ہوئی، خود بخود قے آ گئی، چاہے وہ بالٹی بھر کر آئے، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں جائے گا۔ یا جان بوجھ کر قے کی لیکن منہ بھر سے کم آئی، یعنی اس کو روک سکتے ہیں تکلف کے ساتھ، بھی چاہے روک لیں، اتنے پریشر سے نہیں آئی، تھوڑی بہت آئی، تو اس سے بھی روزہ نہیں جایا کرتا، ہمارا روزہ قائم رہے گا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا حالت روزہ میں ویسلین اور مزید کولڈ کریمز وغیرہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں، یا بالوں میں تیل لگا سکتے ہیں نہیں، عورتیں مہندی لگا سکتی ہیں، ناخن کاٹ سکتی ہیں کہ نہیں؟ تو یہ تمام کام جائز ہیں۔ وہ 3 اصول اپنے آپ کو ذہن میں رکھنے ہوں گے کہ ایک تو جان بوجھ کر جسم کے سوراخوں کے ذریعے کسی چیز کو داخل بدن کرنا جبکہ روزہ یاد ہو، دوسرا زوجہ سے قربت، اور تیسرا قے کے مسائل۔ اب چونکہ ویسلین اوپر لگائی، یا مطلب تیل سر پہ لگا رہے ہیں، ناخن کاٹ رہے ہیں، بال کاٹ رہے ہیں، یا حجامت وغیرہ بنوا رہے ہیں، یا خط وغیرہ بنوا رہے ہیں، ان چیزوں میں چونکہ وہ تینوں امور نہیں پائے جاتے، لہٰذا یہ تمام کے تمام سے روزہ نہیں جائے گا۔ اسی سے بھی معلوم ہو گیا کہ جیسے کہ آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ منہ میں خون نکلا اور وہ حلق تک نہیں پہنچا تو اس سے روزہ نہیں جاتا۔ تو اس پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلے، چاہے کتنی ہی مقدار میں کیوں نہ نکل جائے، خون کے نکلنے سے روزہ نہیں جایا کرتا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر حالت روزہ میں کوئی بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے، اس کو اگر انجیکٹ کریں گے خون کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا روزہ قائم رہے گا۔ اب انشاءاللہ ہم روزے کے مکروہات کے بارے میں چند باتیں عرض کرتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن حالت روزہ میں ان امور کا ارتکاب روزے کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو وہ چیزیں جو روزے کی نورانیت، اس کی برکات میں کمی کا سبب بنتی ہیں، انہیں روزے کے مکروہات کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک تو حدیث پاک یاد رکھیں کہ بخاری شریف کی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس قول کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ جو بھوکا پیاسا مطلب جو بری بات کو چھوڑ دے گا، بری بات پر عمل نہیں کرے گا تو اس کے روزے کی اللہ کو حاجت ہے، یہ مراد کہنے کے نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے، وہ ارادہ فرماتا ہے کہ اس کے بندے کامل روزہ اس کی بارگاہ میں بھیجیں،
اگر کوئی شخص کامل نہیں بھیجتا، بری بات کرتا رہتا ہے، تو ایسے روزے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس طرح نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بعض نماز پڑھنے والے ایسے ہیں، رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ فقہاء نے، شارحین نے یہ بیان فرمایا کہ انسان حالت روزہ میں کچھ ایسے کام کر لیتا ہے کہ روزے کی برکات، اس کا ثواب، اس کی نورانیت زائل ہو جاتی ہیں، اور صرف وہ کھانے پینے کی مشقت اس کو حاصل ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں رہتی۔ اسی طرح حاکم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی کھانے پینے سے باز رہے، بلکہ روزہ تو اس کا نام ہے کہ انسان بیہودہ چیزوں کو، لغو چیزوں کو، بیکار کاموں کو بھی چھوڑ دے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر انسان روزے کو کامل طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں بھیجنا چاہتا ہے تو اسے ان تمام امور کو جاننا ہوگا کہ جس کی وجہ سے روزے کی نورانیت زائل ہو جاتی ہے، اور جاننے کے بعد پھر انہیں اپنے سے دور کرنے اور ان سے دوران روزہ بچنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اب میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں کہ جن چیزوں سے روزے کی برکات زائل ہوتی ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہ عام دنوں میں بھی گناہ ہوتا ہے اور حالت روزہ میں مزید گناہ ہوتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے روزے کی برکات زائل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ غیبت ہے، چغلی ہے، الزام تراشی ہے، بہتان لگانا ہے، اسی طریقے سے نماز قضا کرنا یا گالیاں بکنا، فحش باتیں کرنا، فحش مناظر دیکھنا، یہ تمام امور چونکہ عام دنوں میں بھی گناہ ہیں، حالت روزہ میں مزید گناہ ہے، تو اس سے روزے کی برکات زائل ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بلا کسی عذر کے کوئی شے چکھنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان پہ کسی شے کو لے کر پھینک دینا، لہذا اگر کسی نے چکھنے کا مطلب یہ سمجھا کہ تھوڑا بہت معدے میں اتار لینا تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کسی چیز کو چکھنے کی اجازت مرحمت فرماتی ہے، لیکن عذر کی بنا پر۔ عذر یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کا شوہر بہت سخت ظالم ہے، وہ جانتی ہے اگر نمک یا مرچ تیز ہو گئی تو شوہر شدید مارے گا، پیٹے گا، ظلم کرے گا۔ اس صورت میں اس خاتون کے لیے اجازت ہے کہ حالت روزہ میں بھی تھوڑا بہت سالن زبان پہ رکھ کر اس کے ذائقے کو محسوس کر لے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا چکھنے کا مطلب اندر اتارنا نہیں ہے۔ اگر ان خاتون نے بھی تھوڑا بہت نمک چاٹا ہے، سالن چاٹا اور اس کو اندر اتار لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف زبان سے چکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ کہ جیسے آپ بازار میں گئے کوئی چیز خریدنے، پھل فروٹ وغیرہ، اور بعض پھل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر چکھیں تو کرواہٹ وغیرہ ظاہر ہو جاتی ہے، تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر یہاں پر بھی چکھنا عذر ہے کہ اپنی زبان پر تھوڑا بہت اس کو مل کر دیکھ لیں، لیکن اندر اب بھی نہیں اتاریں گے، یہ اچھی طرح یاد رکھیے۔ اسی طریقے سے بعض بہنوں کے بچے بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں اور وہ روٹی وغیرہ کی طرف آ چکے ہوتے ہیں، روٹی وغیرہ کھاتے ہیں، اور اگر انہیں بغیر چبائے لیکن دی جائے تو ذرا دقت ہوگی، تو اس بہن کے لیے بھی اجازت ہوگی کہ وہ غذا کو اپنے دانتوں سے چبا کر اس کو کھلا سکتی ہے، یہ عذر ہے۔ لیکن یہاں پر بھی وہی میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس کو معدے میں اتارنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ اگرچہ آپ کو بتایا کہ اگر عورت کو چھوا یا کوئی اور افعال کیے جس سے مطلب ڈسچارجنگ نہیں ہوئی تو یہ روزے میں جائز ہوتے ہیں، لیکن ان میں کراہت اس وقت آتی ہے کہ جب کسی شخص کے بارے میں گمان ہو، وہ اپنے بارے میں اپنے باطن کو کمزور محسوس کرتا ہے کہ اگر وہ عورت کے قریب بھی آیا یا اس کو چھوا تو ایسے آہستہ وہ پھر مطلب یہ کہ قربت کی طرف بڑھ جائے گا اور اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکے گا، تو اس کے لیے تو اب قریب آنا بھی مکروہ ہوگا، اسے بھی پھر روزے کے مکروہات میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے آپ کو بتایا کہ داڑھی وغیرہ میں تیل لگانا، سر میں تیل لگانا، ویسلین یوز کرنا وغیرہ یہ جائز ہیں، لیکن اگر ان میں قصد زینت آ جائے کہ انسان اپنے آپ کو اچھا خوش شکل بنانا چاہتا ہے اور خوبصورت بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے، اگر زینت کی نیت سے چیزیں استعمال کی، خصوصاً مرد نے، عورت سے تو زینت جائز ہے، تو پھر مرد کے لیے اس کا روزہ ایک کراہت کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر مطلب یہ کہ زینت کا ارادہ نہیں ہے بلکہ سر میں تیل ریگولر لگاتا ہے، اب بھی لگا رہا ہے، اور وہ مطلب چہرے پہ ویسلین وغیرہ لگا لی، تو اس میں پھر شرعاً حرج نہیں ہوتا۔ روزے میں مسواک کرنا یہ آپ کو بتایا کہ بلا کراہت جائز ہے۔ ہاں، ٹوتھ پیسٹ اور منجن کے بارے میں ہم نے کلام کیا تھا کہ چونکہ ان میں ذائقہ ہوتا ہے
اور بلا عذر کسی شے کو چکھنا مکروہ ہوتا ہے، لہذا اگر ٹوتھ پیسٹ یا منجن کے ذرات حلق تک پہنچنے نہ بھی دیے گئے تب بھی کم از کم زبان ان کا ذائقہ محسوس کرتی ہے، اور یہ کوئی عذر یہاں پر متحقق نہیں ہے چکھنے کا، لہذا اب یہاں پر ٹوتھ پیسٹ اور منجن استعمال کرنا منع ہوگا۔ لیکن جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اگر کسی کوئی پبلک ڈیلنگ ہے وہ گفتگو لازم کرنی ہوگی اس کو، اور اس کو اندیشہ ہے کہ اگر منہ میں تغیر ہوا، بدبو وغیرہ ہوئی تو بدظن کچھ سامنے والا ہو جائے گا اور اس سے بزنس پر یا دیگر کام پر برا اثر مرتب ہوگا، تو اس کے لیے چکھنا اب عذر ہو سکتا ہے۔ اب وہ بہت احتیاط کے ساتھ پیسٹ اور منجن یوز کر لے، کوئی ذرہ حلق میں نہ پہنچنے پائے تو پھر اس کے لیے جائز ہو سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ دوران وضو جبکہ حالت روزے میں انسان ہے تو کلی وغیرہ میں مبالغہ کرنا منع ہے۔ مبالغے کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ منہ بھر کر کلی کرنا، کیونکہ اس میں اندیشہ ہے کہ بہت زیادہ کرے گا تو کوئی حلق میں چیز چلی جائے، اس لیے حالت روزہ میں بہت تھوڑا سا پانی لینا چاہیے اور اسے اچھی طرح منہ میں گھما کر پھینکیں۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا اس طرح کہ یہ شک و شبہ پیدا ہو جائے کہ شاید یہ اوپر چڑھ گیا ہے، روزہ میرا ٹوٹ گیا ہے، یہ مکروہ ہوتا ہے، لہذا حالت روزہ میں انتہائی احتیاط کے ساتھ وضو وغیرہ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ اپنا تھوک انسان کتنی ہی مقدار میں نگل جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کسی نے اس طرح روزہ دار نے کیا کہ وہ جان بوجھ کے اس نے بہت سارا تھوک منہ میں پہلے جمع کرتا رہا اور پھر اس کو نگلا تاکہ مجھے سکون ملے، تھوڑا سا میرا حلق تر ہو جائے کہ پیاس بہت سخت لگ رہی ہے، تو اس سے روزہ اب بھی نہیں جائے گا، لیکن یہ صورت مکروہ ہے، اس میں کراہت ہے، شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ تو یہ پہلے آپ کو بات بتا دی کہ بہت سے ایسے امور کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ضروری نہیں کہ وہ جائز بھی ہوں، بلکہ ان میں سے بعض ایسے امور ہوتے ہیں کہ مکروہ ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہم نہائے ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی تو پھر اس سے روزہ نہیں جایا کرتا، لیکن اب اس میں کراہت کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی روزے کو بوجھ سمجھ کر پھر وہ مطلب یہ کہ نہاتا ہے یا گیلا کپڑا کر کے اپنے اوپر رکھتا ہے، تو اب اس صورت میں مطلب کراہت پیدا ہوگی کہ وہ عبادت کو بوجھ سمجھ رہا ہے، اب کراہت ہے، اور اگر بوجھ نہیں سمجھ رہا ویسے اس کے لیے روزہ گزارنا ذرا سا مشکل ہو رہا ہے، دل میں کوئی اعتراض نہیں ہے، روزے کو برا نہیں سمجھ رہا، اب اگر وہ یہ چیزیں استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ روزے میں ہر ایسا کام کرنا جس سے کمزوری بہت ہی زیادہ غالب ہو جائے وہ بھی مکروہ ہوتا ہے، اس لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی سخت کام کرتا ہے اور اسے ڈیوٹی سے ذرا مطلب ریلیف مل سکتا ہے، مالک اس کو اجازت دے گا تو پھر وہ کام تھوڑا کرے رمضان میں، تاکہ اس کام کی وجہ سے روزے کا ضعف بہت زیادہ محسوس نہ ہو، کیونکہ جب زیادہ ضعف محسوس ہوتا ہے تو معاذ اللہ پھر نفس میں روزے سے متعلق ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے اور یہ شریعت کو محبوب نہیں ہے۔ اس سے ہمارے وہ مطلب نوجوان بھی درس حاصل کریں کہ جو رمضان میں کرکٹ وغیرہ بہت زیادہ کثرت سے کھیلتے ہیں تاکہ روزہ آرام سے کٹ جائے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بھاگ دوڑ کے اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور پھر بعض اوقات انہیں روزے کو برا بھلا کہتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ لہذا ہر ایسا کام کہ جس سے انسان تکلیف میں مبتلا ہو جائے اور مطلب روزہ بوجھ محسوس ہو وہ کرنا ناجائز ہوتا ہے، لہذا اب اس طریقے سے روزہ میں کوئی سخت کام نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر کوئی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی روزہ اگر ہم رکھیں تو اتنی کمزوری غالب ہو جاتی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو کیا ہم روزہ چھوڑ دیں؟ تو نہیں، یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو بہت زیادہ ضعف پیدا ہو جائے گا اور اتنا ضعف ہوگا کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو فقہا نے یہی فرمایا کہ اس کو چاہیے روزہ رکھے اور بیٹھ کے نماز پڑھے۔ لہٰذا اگر کسی نے مطلب اس وجہ سے کہ روزے میں اس سے کمزوری پیدا ہوتی ہے روزہ چھوڑا تو یہ مطلب گناہ گار ہوگا، اور اگر وہ روزہ مثلاً رکھتا ہے اور پھر ذوق شدید غالب ہو گیا اور بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا، کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، تو اس کھڑے ہو کر پڑھنے کی وجہ سے تکلیف پیدا ہوئی اور تکلیف سے پھر انسان کا ذہن روزے سے متنفر ہوا، تو اب ایسے کھڑے ہو کر پڑھنا مکروہ ہوگا۔ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے اور بیٹھ کر آرام سے نماز ادا کرے، اشاروں کے ساتھ پڑھ لے، اس کی بھی اجازت ہے، یا بیٹھ کے رکوع سجود وغیرہ کرے جیسے عموماً نوافل میں کیا جاتا ہے تو یہ اجازت ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جیسے آپ کو بتایا کہ اگر کسی نے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرایا
اور اتنا خون نہ نکلا کہ جس سے ضعف غالب ہو تو یہ بلا کراہت جائز ہے۔ ہاں اتنا زیادہ خون اگر بدن سے نکالا کہ اس سے انسان کو بوجھ محسوس ہوا اور کمزوری اس کے اوپر غالب آئی تو پھر یہ مکروہ صورت ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ حالت روزہ میں کسی کو خون دینا، تو یہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ روزے میں خون چاہے کتنی ہی مقدار میں نکل جائے، اگر حلق میں نہیں پہنچا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ بلا کراہت جائز ہے۔ چنانچہ کسی نے اگر خون دیا اور اسے ضعف اور کمزوری محسوس ہوئی اور حالت روزہ میں خون دیا تھا تو اب اس کا روزہ مکروہ ہوگا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ حالت روزہ میں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ بلا عذر اپنا خون وغیرہ باہر نہ نکالیں۔ تو یہ روزے کے مکروہات تھے، ان تمام چیزوں پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور ایک مرتبہ پھر میں خلاصہ کلام آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا، اس کو بار بار ذہن میں لے کر آئیں، اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے، اگر یہ 3 امور نہ ہوں تو روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں، روزہ نہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بلا کراہت جائز ہوگا، یہ ہو سکتا ہے کہ روزہ نہ ٹوٹے لیکن اس میں کراہت پیدا ہو جائے، اور وہ 3 چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ ایک، جان بوجھ کر قصدن جبکہ روزہ یعنی یاد ہو کچھ کھانا پینا یا کوئی جسم کے سوراخوں کے ذریعے دوا وغیرہ کو اپنے بدن میں داخل کر لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا، اگر قربت وغیرہ کی وجہ سے یا اس سے متعلق ایسے افعال کہ جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے ایسے افعال کیے تو اس سے، اور تیسرا قے کے ذریعے روزہ ٹوٹتا ہے، باقی کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا۔ اب آپ کے اطراف میں جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ان کے بارے میں غور شروع کریں۔ مثال کے طور پہ جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں اور روزمرہ زندگی میں استعمال کر رہے ہیں، یا آپ کے اطراف میں گھر میں لوگ چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ان میں کو ایک ایک کو تصور میں لے کر آئیں اور اس پوری تفصیل کی روشنی میں اس کو دیکھیں۔ مثال کے طور پہ اوپر سے چلیں سر میں تیل لگانا، اب غور کریں، آپ کو فوراً جواب ملے گا کہ چونکہ قصدن جسم کے سوراخوں کے ذریعے کوئی شے اندر نہیں جا رہی، یہ قربت بھی نہیں ہے، یہ قیب کیسے بھی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو روزہ نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے جسم پر ویسلین وغیرہ ملنا، شیو کرنا، خدا نخواستہ ویسے تو بچنا ہی چاہیے، لیکن کوئی شیو کر رہا ہے، خط بنوا رہا ہے، حجامت بنوا رہے ہیں، یا اچھا لباس پہن رہے ہیں، یا عورتیں مہندی لگاتی ہیں، ناخن وغیرہ کٹواتے ہیں، تو ان 3 اصول کی روشنی میں آپ ہزارہا مسائل کا حل معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزے کے مکروہات آپ اور دیکھ لیں، ان میں بھی خلاصہ کلام یہ ہوتا ہے کہ اگر روزے کو بوجھ سمجھ کر کوئی جائز کام کر رہے ہیں تو وہ تمام کام مکروہ ہوں گے۔ اسی طرح گناہ کا ارتکاب انسان جان بوجھ کر کرے تو روزہ اس سے مکروہ ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر انسان ایسا کوئی کام کرے جس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو اور بلا عذر وہ کام کرے گا تو اس سے بھی روزے میں کراہت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ چند ایسے اصول ہیں کہ انشاءاللہ اگر عوام الناس ان اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھے اور اپنے اطراف میں ہونے والے معاملات کو ان تفصیل کی روشنی میں بار بار دیکھتے رہیں اور بار بار ان کے بارے میں غور و تفکر کرتے رہیں تو انشاءاللہ رمضان میں پھر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا اور کسی بھی قسم کے وسوسے نہیں آئیں گے۔ اس لیے اب رمضان کی آمد سے پہلے پہلے آپ کو پریکٹیکل کرنا ہے، باقاعدہ ایک ایک چیز کے بارے میں غور و تفکر کریں اس تفصیل کی روشنی میں، اور ہو سکے تو ان کو لکھتے جائیں، یا آپ گھر کے 2 افراد ان چیزوں کو جاننے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے کراس کویسچن کریں، اچھا یوں ہو تو بتائیں کیا ہوگا، یوں تو کیا ہوگا، جس کا حل معلوم نہ چلے ایک دفعہ پھر یہ CD وغیرہ آپ دیکھیں اور اس تفصیل کو ذہن میں لا کے دوبارہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں بچے گا جس کو آپ خود بخود گھر بیٹھے حل نہ کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائی۔ اب انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا، اس وقت تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔